السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس میٹنگ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ خواتین کلب کے اسٹوڈنٹس بھی شریک ہیں، تو میں ان سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ اکٹھا ہونا دین کے فائدے میں ہو. اور آج کا بیسیکلی میٹنگ کا جو پروگرام ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ ہم رمضان کیسے منائیں. رمضان کے پروگرام کو اس دفعہ ہم نے 2 حصوں میں رکھا ہے. ایک تو اپنی ذاتی تربیت، اپنی ذات کے حوالے سے جو چیزیں کرنے کی ہیں، اور دوسری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، یعنی ایک اپنی خیر خواہی اور دوسرے معاشرے کی خیر خواہی. تو یہ تھیم ہے بیسیکلی، اور موضوع اس کا یہ ہے کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ویسے تو یہ تمام کام آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سب یاد دہانی کے مستحق ہوتے ہیں. ہمیں وہ باتیں سال بھر گزرنے کے بعد بھول چکی ہوتی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اسے ریٹن مٹیریل کے طور پر بھی اویلیبل کیا جائے، تاکہ جو لوگ ریٹن اپنے پاس رکھ کر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا چاہیں، ان کو بھی فائدہ ہو سکے. اس کے علاوہ میٹنگ کا جیسا کہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ویسے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اچانک ایک ملاقات ہو جانا، اور ایک ہے بامقصد ملاقات. تو یہ ملاقات تھوڑی سی دوسری ملاقاتوں سے مختلف ہوتی، اور یہ ایک بامقصد ملاقات ہے. جتنی دیر میں یہ پریزنٹیشن وغیرہ سامنے آتی ہے، میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں. عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی لازم ہے. کہنا چاہوں گی کہ ہم سب قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، عام لوگوں سے مختلف ہیں. تو قرآن کا ایک ادب ہے، اور وہ ادب اس کو پڑھنے کا بھی ہے، اس کو سننے کا بھی ہے، اس کو پڑھانے کا بھی ہے، اس کو سکھانے کا بھی ہے، اس کو اٹھانے کا بھی ہے، اس کو رکھنے کا بھی ہے نا. اور اگر ہم یہ ادب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، وہ قرآن کا زیادہ احترام کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے.
یہ عام ایک بات مشہور ہے نا، اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے کہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. مثلا میری اپنی ایک ماسی ہوتی تھی تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سپارہ لے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی تھی اور روتی رہتی تھی. کبھی انگلی پھیرنا شروع کر دیتی، کبھی چومنا شروع کر دیتی، کبھی لپیٹ کے پھر رکھ دیتی. ایک لفظ پکڑ لیتی، اس کو رٹ رٹ کے پھر بیچاری کو بھول جاتا، پھر رونا شروع کر دیتی. تو جو محبت میں نے ان کے اندر دیکھی قرآن کے لیے، وہ واقعی پڑھنے والوں میں نہیں دیکھی، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں نا یہ دولت، اس لیے ان کو قدر ہے. ہمیں مل گئی ہے، اس لیے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو دل چاہتا ہے کہ وہ چیز پیدا ہو جائے. اگر وہ پیدا ہو گئی نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بول کے تبلیغ کی ضرورت نہیں. لوگ صرف آپ کے عمل سے ہی سیکھ جائیں گے بہت کچھ. اور یہ یاد رکھے کہ جتنی محبت ہم اس کتاب کو دیں گے، اللہ کے کلام کو، اس سے کہیں زیادہ ریٹرن اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا. جتنا احترام ہم اس کا کریں گے، اس سے کہیں زیادہ ریٹرن ہمیں ملے گا. جتنی اہمیت اس کتاب کی ہماری زندگی میں ہوگی، اتنی زیادہ اہمیت ہماری اللہ کی نگاہوں میں ہوگی. یہ ایک مانی ہوئی بات ہے نا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم واقعی کر کے دکھائیں نا. اور جیسے کبھی میں ذکر کر رہی تھی کہ اس کو اٹھانے کا طریقہ ہے، ادب ہے، رکھنے کا ہے، کھولنے کا ہے، ورق پلٹنے کا ہے، لکھنے کا ہے، سننے کا ہے، سنانے کا ہے، سب چیز ہے. تو اسی طرح ایک ادب جو اس وقت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ سننا ہے. اس کے سننے کا ادب کیا ہے کہ جب خاص طور پر ایسی مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہوں تو سننے کا ادب یہ ہے کہ جب اس کی آواز آ جائے تو باقی ہر چیز اوجھل ہو جائے، غیر اہم ہو جائے. مثلا ابھی یہ جو آیت لگی ہے، یہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے، کم از کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میری پسندیدہ ترین آیتوں میں سے ہے، کیونکہ ایک بہت ہی، اور اس سال اس پر کافی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. سورۃ توبہ اس دفعہ ہم نے کافی تسلی کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے. بلکہ ایک آیت جو ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس پر آج ہی مجھے بتا رہے تھے کہ 4 گھنٹے کی کیسٹ بنی ہے، تو 4 گھنٹے 25 منٹ شاید، یعنی اتنی دیر اس پر الحمدللہ کلاس میں بات ہوئی ہے. تو اسی طرح اس آیت پر بھی، تو میں تو جب اس آیت کو سنتی ہوں تو مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ آیت لگی ہوئی ہے لیکن دیکھ ادھر ادھر رہے ہیں. تو اگر ہم آئندہ کے لیے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ جب قرآن پاک ہم سن رہے ہوں، اور خصوصاً کسی علم کی مجلس میں، چلے گھر میں آپ کام کاج میں لگے رہے، کہیں ٹیلی ویژن پہ آیتیں آ رہی ہیں یا کسی نے بٹن آن کر دیا کیسٹ کا، وہ ایک مجبوری ہے کہ آپ اب سب کچھ کام کاج چھوڑ کے تو اس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ایک کام آپ کر سکتے کہ جب آپ خود لگا کے بیٹھے یا آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں جو قرآن ہی کے نام پر ہے، تو اس وقت پھر ہمارے جو پوسچرز ہیں یا ہماری جو نگاہیں ہیں یا ہمارے جو بیٹھنے کے انداز ہیں، ان سب میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہمیں واقعی ہم اہل قرآن نظر آنے چاہیے، قرآن والے لوگ نظر آنے چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ اپنے اندر جذب کی کیفیت بھی زیادہ پائیں گے، جذب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں نا. آپ نے ہر چیز سے رشتہ کاٹ لیا، اب آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ کی بات کے ہو گئے بس تھوڑی دیر کے لیے. تو جب آپ اللہ کے لیے خالص ہوں گے اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ کو اس سے زیادہ ریٹرن ملے گا. تو چلیے ہم اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو سب کو آتا ہی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ذہنی طور پر تیار کرنا ہے تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر طریقے پہ سوچ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے آپ صحابہ کرام کو ذہنی طور پر بھی تیار کیا کرتے تھے. جیسے اگر جہاد پر جانا ہے، جنگ پر جانا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی
تعلیمات ملتی ہیں کہ جب آپ صحابہ سے کوئی کام لینا چاہتے تھے تو انہیں اس پر شوق دلاتے تھے. اس کی روشنی میں جو مقاصد ہیں رمضان پروگرام کے، اس میں نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض، سنتوں اور نوافل کی ادائیگی کا شوق دلانا، پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی رغبت دلانا، پھر صدقات پر ابھارنا. اس میں آپ دیکھیے کہ ذاتی لائحہ عمل جو ہے کہ رمضان کے مہینے کو تقوی کے حصول، اللہ کی رضا پانے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح گزارا جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اوپر آپ نے کہا نا کہ تقوی کے حصول اور شکر ادا کرنے اور ہدایت حاصل کرنے، یہ اگر آپ آیات پر غور کریں تو اس میں یہ لعلکم تتقون اور ولتکبروا اللہ اور شکر ادا کرنے کے بارے میں یہ سب آیات سے ہی دراصل لیا گیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ذاتی چیزوں میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے عبادات اور نیک اعمال کیے جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ ہو. صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اجنبی ہو جاتے تھے ہر ایک سے رمضان میں، یعنی سوشلائزنگ اور پارٹینگ اور ادھر ادھر کی آپس میں بہت گپ شپ اور بات چیت وہ ختم کر کے اپنی ذاتی عبادات کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی تھی. ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ اجر ہے اور نہ ہی گناہ، یعنی جس کو مباح کہتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے رمضان میں یا بہت کم کر دیا جائے. پھر یہ کہ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یعنی تقوی، تاکہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اجر کمایا جا سکے. رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے ذریعے سے ایسی تربیت ہو کہ آئندہ زندگی میں، یعنی اس رمضان میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے عبادت ہی کر کے اور جب رمضان ختم ہو تو بند کر کے سب کچھ رکھ دینا ہے، بلکہ اپنی ایسی ٹریننگ کرنی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ہو. اور وہ کیا؟ خاص طور پر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے کی عادت یا جذبہ پیدا ہو، پھر نظم و ضبط اور قاعدے قوانین کی پابندی کرنے کی عادت پیدا ہو. نظم و ضبط کیونکہ رمضان میں ڈسپلن اور آرگنائزیشن بہت ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی سحری افطاری کے اوقات کی وجہ سے. پھر یہ کہ حرام اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنے کی قوت حاصل ہو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت اور باہم محبت اور اخوت کی فضا. پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے کی اور محنت و مشقت سے کام کرنے کی عادت پیدا ہو. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کچھ منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کچھ پلاننگ کرنی ہوگی اور اپنے کچھ اہداف یا ٹارگٹس مقرر کرنے ہوں گے. رمضان سے پہلے بھی کچھ پلاننگ کرنی ہوگی، رمضان میں اس پر عمل کرنا ہوگا اور آخر میں اس کی ایویلیویشن کرنی ہوگی. یعنی 3 سٹیپس ہوں گے ایک طرح سے. تو نمبر 1 آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ منصوبہ بندی کی کچھ تجاویز ہیں. اب اپنے حالات، وقت اور صلاحیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں. ایسا ٹارگٹ نہیں رکھیں کہ جو آپ کر ہی نہیں سکتے. مثلا ایسا کام کرنے کے بارے میں آپ سوچیں کہ جو آپ کے بس میں ہی نہیں، جس کا آپ کو وقت ہی نہیں، تو ایسی منصوبہ بندی نہ کریں کہ جو آپ کے عمل سے جو متعلق نہ ہو. نمبر 2 ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست ہو، پھر ان کاموں کو اوقات، ترجیحات، اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترتیب دے کر لکھا جائے. یعنی ہر روز کیا کچھ آپ نے کرنا ہے وہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہو اور پھر ان کے اوقات مقرر ہو. مثلا مسنون دعائیں کس وقت پڑھنی ہے، مثلا آپ نے جو ہے صدقہ خیرات کس حصے میں کرنا ہے. یعنی رمضان کی جب پلاننگ ذاتی کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پلاننگ وہ ہوگی کہ جو آپ کی روزمرہ امور پر مشتمل ہوگی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اعتدال اور توازن رہے. ایسی پلاننگ نہ کریں کہ جس میں آپ ایک طرف کو لڑک جائیں. ایسی عبادات اپنے، مثلا یہ پلاننگ نہ کر لے کہ میں نے رمضان میں 10 قرآن ختم کرنے، اب وہ آپ ہر وقت سپارہ ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اور گھر والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، کھانے کو بھوکے ہیں یا ان کو سحری افطاری نہیں مل رہی. تو جو بھی آپ پلاننگ کریں اس میں خاص طور پر توازن اور اعتدال ضروری ہے. اس پلاننگ کو آپ مختلف عنوانات کے تحت کر سکتے ہیں. نمبر 1 عبادات آتی ہیں. عبادات میں جیسے روزہ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کی گنتی پوری کرنی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے. نمبر 2 نماز. نماز میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں. اگر ہم اس رمضان میں یہ اپنا تھیم رکھیں کہ 2 چیزیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالوں گی، نمبر 2 خشوع خضوع کی خاص پریکٹس کروں، کیونکہ جب روزہ ہوتا ہے تو جسم میں ایک خاص کیفیت ویسے ہی ہوتی، تو اگر اس کی پریکٹس مہینہ بھر کی جائے انٹینشن کے ساتھ تو اس سے مزید فائدہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ نوافل کی بھی کوشش، اور نوافل کے نام یہاں ہم نے اس لیے لکھ دیے تاکہ یاد دہانی رہے، اس میں سے جو کچھ بھی موقع ہو. پھر تراویح کا خاص طور پر اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے. کوشش کریں کہ آپ گھر کے قریب کوئی بھی ایسی جگہ آپ کو مل جائے جہاں پر اجتماعی تراویح ہوتی ہو، اس میں نسبتاً معاملہ آسان ہو جاتا ہے.
پھر اس کے بعد اگلی چیز قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں. آپ خود تلاوت کے ساتھ اگر لسننگ پر بھی تھوڑی توجہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان روزے کی حالت میں بول بول کے منہ سوکھ جاتا ہے، زیادہ نہیں بول سکتا، تو آپ ٹیپ سن کر اپنا جو ریویژن ہے اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح پورے قرآن پاک کا ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سارے کام کریں. یہ مختلف آپشنز آپ کو دی گئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز، مثلا پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور کچھ آیات کی تفسیر آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے. قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورتیں زبانی یاد کرنا، حفظ قرآن. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریمز ہیں، یا یہ کہ پورا پورا حافظ بناتے ہیں، یا یہ کہ قل هو اللہ سے آگے کچھ نہیں آتا. تو ہمیں عام طور پر بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ جیسے صورتوں کو یاد کرنا. تو رمضان میں چونکہ قرآن اترا ہے اس میں ایک خاص برکت ہوتی ہے، ایک خاص سہولت ہوتی ہے، تو کچھ حصہ حفظ کا بھی آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. پھر اذکار و تسبیحات اور دعائیں وغیرہ، اس میں روزانہ کی تسبیحات کے کچھ نام ہیں. اس دفعہ الحمدللہ ذکر کے اوپر کلاس میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ آپ کہہ لیں یا ایک چھوٹا سا پروگرام کیا گیا تھا. ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب کا ذکر الہی پر لیکچر سنوایا گیا تھا. اس کے علاوہ خرم مراد صاحب کا جو ایک پیمفلٹ ہے ذکر الہی، اس سے مدد لے کر اور پوری کلاس کو مختلف تسبیحات وغیرہ بتائی گئی تھی کہ روزمرہ میں کیا کریں اور ذکر کی جو اہمیت ہے وہ بھی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مثلا. پھر استغفار، اس میں اگر اپنی تسبیح جو ہے خصوصی طور پر استغفار کی کر لیں. پھر درود شریف اپنے لیے خود ٹارگٹ مقرر کریں. ضروری نہیں کہ آپ 3 تسبیحات کا ٹارگٹ رکھ لیں، اتنا ہی کریں جتنا آپ کے پاس وقت ہے. پھر دعائیں، اور خصوصاً جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعائیں. مثلا یہ ہے کہ سحری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ جس وقت ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ پکا رہے ہیں ساتھ ساتھ دعائیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ نمازوں کے بعد پھر خصوصاً افطار کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. پھر تراویح کے وقت، قرآن پاک پڑھنے کے بعد. تو یہ جو خاص موقع ہیں دعاؤں کے، وہ رمضان میں چونکہ عام دنوں کی نسبت زیادہ میسر آتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ان دعاؤں میں اپنے لیے، رشتہ داروں، دوستوں، ملک و ملت کے لیے، ان سب چیزوں کی. پھر قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، مختلف مواقع کی دعائیں، اور کچھ دعائیں آپ سیکھ بھی سکتے ہیں مثلا. پھر اس کے بعد یہ کہ اعتکاف کی بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر خاص طور پر ایسی خواتین جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، جن کی کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں، اگر ان کو موقع ہو تو وہ اگر ساری کلاس میں سے مثلا کوئی 1 آدھ کر لیں، 2-4 کر لیں، 8-10 کر لیں. یہ صرف یاد دہانی ہے. اور اگر یہ مسنون اعتکاف نہ بھی ہو سکے تو ہر روز وقت کا کچھ حصہ، خاص طور پر افطاری سے پہلے اگر آپ بیٹھ کر یکسوئی سے کچھ دعائیں وغیرہ کر لیں تو وہ بھی ایک جزوی قسم کا اعتکاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شب قدر جو ہے، آخری طاق راتوں میں عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو سنت سے ثابت نہیں کہ آپ نے پوری رات جاگے ہوں آپ، لیکن یہ کہ رات کا کچھ حصہ ابتدائی یا آخری یا جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں. پھر عمرہ عام دنوں میں یعنی انسان نیت ہی کر لے، باقی تو اللہ کا کام ہے کہ اپنے گھر بلائے جس کو چاہے. لیکن یہ کہ چونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو جن لوگوں کو موقع ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس میں زکوٰۃ آتی ہے. تو ویسے تو زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، لیکن اگر رمضان میں ادا کر دی جائے تو اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و زکوٰۃ پڑھائی جائے گی اس میں ہم کیلکولیشنز بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ، اور کوشش کریں گے رمضان سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے تاکہ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے کیلکولیشن خود کر لیں. تو اگر آپ لوگ بھی رمضان سے پہلے کیلکولیشن کر لیں تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی آپ دے ڈالیں تو اس سے آسانی ہو جائے گی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ بانٹنے چلے ہیں یا دینے چلے ہیں تو بہت سا وقت اس میں لگ جاتا ہے. تیار کر کے چیزیں رکھ لیں، نقدی ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کپڑا ہے یا جہاں جہاں پہنچانا ہے اس کی تیاری کر لیں، اور پھر رمضان میں بس دینے والی کریں تو آپ کا وقت بچ جائے گا. پھر اسی طرح صدقہ خیرات، اس میں یہ ہے کہ مال کے علاوہ اپنا وقت، صلاحیتیں، جسم و جان کی قوتیں، یہ سب بھی. پھر اس میں دین کی تبلیغ اور اشاعت بھی، رشتہ دار، یتیم، مسکین. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مد میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں، یعنی صرف ایک میں نہ کر لیں، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں. پھر اس کے بعد کچھ اور نیک کام آتے ہیں جس میں ہمدردی اور صلہ رحمی. اس میں غریبوں، بیواؤں، یتیموں، رشتہ داروں کی خبرگیری. ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنا لے
اپنے اپنے محلے میں پائے جانے والے غریب یتیم مسکینوں کی لسٹ بنا لے، یا اسی طرح کسی بھی طرح سے آپ ضرورت مند افراد کو جانتے ہیں تو ان کی آپ ایک اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ اور تعلق ہے، جس میں آپ اپنی نمازوں کا حساب، روزوں کا حساب، صدقے خیرات کا، رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا، اگر ایک چھوٹی سی پرسنل سے بھی پرسنل ڈائری کہ جو آپ کی نیکیوں کی، جس میں تھوڑی سی وہ یاد دہانی کے لیے کہ مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، تو اس کو اگر آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ کام مجھے زندگی میں کر لینے چاہیے. تو اس کی عادت اگر آپ رمضان سے ڈالیں تو انشاءاللہ سال بھر میں بھی پھر آپ کرتے رہیں گے. پھر اسی طرح مہمان نوازی میں خاص طور پر افطاری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں ہوں اور سارا وقت اسی میں ضائع کر دیا جائے. اس کا طریقہ کار ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے. پھر کچھ اور چیزیں ہیں جیسے شکر اور صبر کی عادت ڈالنا، پھر طہارت خاص طور پر، پھر حصول علم کی کوشش، جس طرح قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور اچھی کتابیں ایسی پڑھنا. پھر درس و تدریس، اس میں اپنے گھر کے اندر درس و تدریس کیسے ہو، محلے کے بچوں بچیوں، خواتین اور دیگر لوگوں کے لیے. پھر تبلیغ دین کے لیے مثلا جیسے جیل میں جا کر یا وہ جو بھی آپ کے ارد گرد، اس پہ خاص طور پر آپ خود اپنے ذہن سے نئی سوچ لائیں. یعنی اگر آپ میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میں ایک نیا فیلڈ تلاش کروں گی تو آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ ضرور پہنچیں گے. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، صرف وہ کرتے جو دوسرے کر رہے ہوں، یا ہر وقت اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی اور کرے تو پھر ہم بھی پیچھے لگ جائیں. تو ہم میں سے ہر شخص ایک نیا فیلڈ تلاش کرے کہ جہاں پہلے دین کا کچھ نہیں ہو رہا. کوئی ایک ایسی جگہ آپ تلاش کر لیں رمضان میں، اور وہاں آپ خود چلے جائیں. خود نہیں جا سکتے کتاب دے دیں، کتاب نہیں دے سکتے کیسٹ چھوڑ دیں، کچھ کریں. لیکن خاص طور پر چونکہ اس مہینے میں ہر اجر بہت بڑھ جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، تو اس میں کوشش کریں. پھر مباح کام جو ہیں ان میں تھوڑی سی کمی کرنی ہے. مثلا کھانا تیار کرنا ہے تو ایسے کھانے ہو جس میں اسراف نہ ہو اور جو بہت زیادہ وقت نہ لے تاکہ عبادت کے لیے وقت نکل سکے. پھر اسی طرح آرام اور نیند جو ہے وہ اتنی زیادہ بھی نہ بڑھائیں کہ آپ کے عبادت میں خلل ہو، اور اتنی بھی کم نہ کریں کہ آپ بیمار پڑ جائیں. یعنی اس میں بھی اعتدال رہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے تھوڑے سے کیلولے سے تہجد کے لیے مدد لیا کرتے تھے، تو اسی طرح یہ کہ چونکہ صبح بھی اٹھنا ہوگا، رات بھی دیر سے سونا ہوگا، تو دن کے کچھ اوقات میں اگر آپ تھوڑا سا نیپ لے لیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. پھر عید کی تیاری وغیرہ بھی رمضان سے پہلے کر رہے ہیں. ہم یہاں انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک ویکنڈ کو چھٹی دے رہے ہیں یہاں، یعنی سیٹرڈے سنڈے 2 دن کی چھٹی دیں گے، اور اسٹوڈینٹس کو اس کے لیے گائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں، اپنے عید کی تیاری بھی ابھی سے کر لیں. یعنی رمضان پلس عید، یعنی اگر آپ رمضان کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ ہی عید کی بھی کر لیں، تاکہ آخری دنوں میں جب عبادت کا وقت ہو تو بازاروں میں وقت ضائع نہ ہو. پھر تزکیہ نفس یہ ہے کہ مثلا زبان کی حفاظت میں غیبت، چغلی، جھوٹی گواہی، گالی گلوچ، لعن طعن، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کے تقویٰ میں حائل ہوتی ہیں، ان سے خصوصی طور پہ بچنا. اس کے لیے آپ چیک لسٹ استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے استعمال کرائی ہے، اور اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ ایک چیک لسٹ ہے. رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. جو چیزیں پیچھے آپ کو بتائی گئی ہیں انہی سے متعلق ایک چیک لسٹ آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ کام میں نے کیے ہیں جو میں نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے. جو آپ نے ٹارگٹس رکھے یا منصوبہ بندی کی، پھر اپنے آپ کو خود احتساب اور جائزہ لیں گے کہ یہ میں نے کیا بھی یا نہیں، اور اگر نہیں کر سکی تو اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آپ کسی کام کے کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا ایک خلاصہ کر دیا ہے، جیسے عبادات ہیں، پھر باقی نیک اعمال ہیں، پھر مباح کام ہے، پھر جو روزے کو فاسد کرنے والے کام ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ مقاصد ہے قرآن پاک کی روشنی میں لعلکم تتقون ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ ولعلکم تشکرون لعلہم یرشدون. اب یہ ہے کہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار تھوڑا سا وضع کیا ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کے اصلاح کے علاوہ دوسروں کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا اہم پروگرام تو دورہ قرآن ہے. آپ میں سے جو لوگ کرنا چاہیں اس کے مقاصد آپ کے ذہن میں واضح ہوں، اور اس کے مقاصد میں ایک مختصر وقت میں مکمل قرآن پاک کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. نمبر 2، قرآن کے شائقین کے لیے قرآن سننے کے مواقع فراہم کرنا، قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. پھر نمبر 3، رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگوں کو دین کی محبت اور اس کا علم حاصل کرنے کا شوق دلانا. پھر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے فہم اور اس پر عمل کرنے میں جو لطف آتا ہے لوگوں کے اندر اس احساس کو بھی پیدا کرنا. لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ کی موجودگی کا احساس کر کے اس کی محبت اور اس کے ڈر کے ساتھ ہر کام کریں. پھر اللہ کی عظمت کا احساس، پھر اللہ کی اطاعت کا جذبہ، حرام سے بچنا، اور پھر توکل اور بھروسے پر ابھارنا.
پھر لوگوں کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا، یعنی قرآن سنا کر آپ کیا چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر کیا پیدا ہو، مقاصد کیا ہوں گے. پھر اسی طرح عبادات کا شوق پیدا ہو، اللہ کے رستے کی طرف رہنمائی ہو، دعائیں پڑھنے کی اور یاد کرنے کی ترغیب ہو. اس میں یہ ہے کہ دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دعائیں بھی سکھا سکتے ہیں، دعاؤں کے کارڈ دے سکتے ہیں، دعائیں سکھا سکتے ہیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اس میں اہمیت کا بھی احساس آپ دلائیں گے، ان کے آداب اور شرائط سے بھی واقف کریں گے. پھر یہ بھی بتائیں گے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ دعائیں آپ ان کو یاد کروا دیں، اور ان کو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ صرف یاد نہ کرائیں، لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کس وقت پڑھ سکتے ہیں. مثلا ان کو اوقات کی تقسیم بتا دیں. مثال کے طور پر ہر ایک اپنا اپنا طریقہ اختیار کر سکتا ہے. مجھے سب سے زیادہ کنوینئنٹ یہ لگتا ہے کہ چھوٹا سا ایک بیگ ہو جس میں قرآن پاک بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، تسبیح بھی ہو. آپ گھر میں بھی بے شک اس بیگ کو استعمال کریں. جب آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں تو اپنا بیگ اٹھا کے ساتھ رکھ لیں. آپ نے جب سلام پھیرا تو اس میں بیگ میں سے دعاؤں کی کتاب نکالیں، جس موقع کی جو ہے دعا وہ نکال کے پڑھیں، نشانی اس میں رکھ لیں. اس نماز کے بعد مثلا فجر کے بعد میں نے اتنی دعائیں پڑھنی، وہاں پر نشانی رکھ لیں. ظہر میں اتنی پڑھنی ہے، عصر میں اتنی پڑھنی، مغرب میں اتنی. اگر کوئی شخص زیادہ پڑھ سکتا ہے تو دن میں وہ پورا کارڈ ختم کر لے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ختم کر لے، تہجد میں پڑھ لے، افطار میں پڑھ لے. یعنی وہ ایک دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری دن میں یا ہفتے میں یا 2 دن میں اپنا اپنا ہر کوئی سہولت سے ٹارگٹ رکھ لے، اس کو مکمل کر لے، لیکن وہ چھوٹے نہ. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب چیز وقت پر اویلیبل ہوگی. ہم لوگ کے حافظے اتنے تو ہے نہیں کہ سب کچھ زبانی یاد ہو. پھر اگر زبانی یاد نہیں تو ہمیں لوگوں کو وہ طریقے بتانے ہیں کہ جس سے وہ کام کر جائیں. اور آپ دیکھیں گے جب وہ کرنے لگیں گے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے جب جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سی نیکیوں کے اور دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے. کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ یہ کرو، یہ بھی بتائیں کہ کیسے کرو، اور کیسے کرو میں پریکٹیکل ٹپس دیں. اور مسئلے سب کے وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ دعا یاد نہیں، بیٹھے ہیں وہ دھیان کہیں اور چلا گیا، وہی پلٹ پلٹ کے وہی جو رٹی رٹائی دعائیں وہی مانگی، بے شعور اٹھ کھڑے ہوئے. تو اگر اس وقت آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہے تو آپ آگے چل پڑیں گے، اور بار بار پڑھنے سے پھر وہ زبانی بھی یاد ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دورہ قرآن کے علاوہ روزے اور زکوٰۃ کی تعلیمات جو ہیں یا انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیمات خاص طور پر ان دنوں میں عام کریں. اس میں زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت، ان کے فقہی مسائل وغیرہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ان کو پڑھ کر سنانا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقہ ہے کہ دورہ قرآن کے علاوہ آپ کیا کر سکتے، لوگوں کو ناظرہ پڑھائیں، ان کو سن لیں. مثلا ایک سرکل بنا لیں، ہر بہن، مثلا آپ کے نیبرز میں 10 خواتین ہیں، جیسے قرآن خوانیاں تو بہت ہوتی ہیں، تو انہیں کہیں کہ ہر ایک چپ کر کے قرآن پڑھنے کی بجائے ہر ایک اپنے اپنی ٹرن پہ اونچا پڑھے اور آپ کو سنائے، اور آپ اس کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نکالتے جائیں، بتاتے جائیں، قاعدہ پڑھا دیں. یعنی اگر آپ ترجمہ نہیں سنا سکتے، دورہ قرآن نہیں کرا سکتے، تفسیر نہیں کرا سکتے، تو ناظرہ کا سیشن کروا دیں ان کے ساتھ. پھر اسی طرح روزانہ 1 پارے کی تلاوت ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ ان کے ساتھ مل کے کیسٹ سنا سکتے ہیں. پھر ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص مفسر اور تفسیر کرے، خالی ترجمہ صاف ستھرا پڑھ کے سنا دیں. اور پورے سپارے میں سے 10 باتیں تو ایسی مل ہی جائیں گی ڈائریکٹ جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح 2 گھنٹے کا دورہ قرآن جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے یا یہاں پر انگلش میں بھی ہوتا رہا ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود کرا سکتے ہیں یا آپ کیسٹ لگا کے بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تجوید سکھائیں، کیسٹ پہ دورہ قرآن کرائیں، پھر آخر میں دعا سکھا دیں، تو اس سے بھی کام چل جائے گا. پھر اسی طرح اگر آپ 2 گھنٹے نہیں کر سکتے تو آپ 1 گھنٹے میں منتخب آیات کی تفسیر کر سکتے ہیں. اس کی لسٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. یہ جتنی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ریٹن پیکج کی صورت میں آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنی اپنی کاپی ہو، جو جو کرنا ہو اس میں اور ایڈ اومٹ وہ بھی آپ کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ منتخب آیات کون کون سی ہو اس کی ہم نے نمبرنگ کر کے لسٹیں مہیا کی تھی پچھلے سال، اگر نہ ہو تو دوبارہ لے لیں. پھر اسی طرح دعاؤں کے بارے میں آپ تجوید اور دعائیں کمبائن کر سکتے ہیں، ترجمہ اور دعائیں کمبائن کر سکتے ہیں. یعنی اس میں سے 2 آپشن، ایک آپشن کوئی نہ کوئی لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے اور زکوٰۃ کی جو کتاب ہے، کتاب الصیام اور کتاب الزکوٰۃ، اس کو پڑھا سکتے ہیں ساتھ. پھر تراویح کے وقفے میں آپ لوگوں کو احادیث کی کتاب، مثلا یہ درس حدیث کتاب ہے یا
راہ عمل یا زاد راہ، کوئی بھی حدیث کی کتاب، اس میں سے کچھ حدیثیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں. یعنی تربیہ کے مختلف جو خرم مراد صاحب کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، یا اور اسی طرح کی مختلف اسکالرز کی اچھی اچھی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں سے کچھ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور اناؤنسمنٹس ہیں، وہ میں کر دیتی ہوں. کچھ لیکچرز نئے ہم نے ریلیز کیے. ہماری ایک بچی کی جو اس سال ہماری اسٹوڈنٹ تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ایکسیڈنٹ سے. اس کے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کچھ کرتی تھی. اس کی دوستوں نے اور اس کے جو اور جاننے والوں نے اپنے تاثرات دیے. وہ اسی طرح کلاس میں ہم نے اسے بل بیٹھ کے یاد کیا، تو اس پر مشتمل کیسٹ واپسی کے نام سے ریلیز کی ہے. اور الحمدللہ ہم نے جتنی نکالی تھی، یعنی پہلے سیٹ میں 2000 ہم نے نکالی تھی، اور ودن 1 ویک وہ سب چلی گئی. پتہ نہیں اس بچی کے کام میں کتنا اخلاص تھا. اس کے بعد پھر ریپیٹ کی ہے، پھر اسی طرح الحمدللہ تیزی سے نکل رہی ہے. جہاں کہیں ڈیتھ ہو اس موقع پر تقسیم بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں عمل کی چھوٹی چھوٹی بہت ایسی باتیں ہیں. پھر اسی طرح صاف رہیے، صحت مند رہیے، صفائی کے بارے میں. پھر شراب کے اوپر لوگ حجت کرتے ہیں کہ شراب حرام ہے یا نہیں. پھر آؤ جھک جائیں، پہلے درس کے طور پر اگر کسی نے دینا ہو. پھر اسی طرح ہوم ورک کے نام سے ہم چھٹیوں کا جو کام ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی ریلیز کر رہے ہیں. پھر کتاب الفتن ہے. پھر اسی طرح گرامر کی کتاب ایک چھپی ہے، وہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ عید کے بعد ایک دفعہ پھر مل بیٹھیں، تو انشاءاللہ تعالی. یہ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ دورہ قرآن ایمان کا بیج بونے کا آئیڈیل موقع ہے. پہلے سے پلان کریں کہ رمضان کے فوراً بعد کلاسز کا آغاز کریں گے. یعنی جو لوگ دورہ قرآن کرائیں ان کے لیے ایک اور نصیحت یہ ہے کہ وہ آگے سے رمضان کے بعد لوگوں کو قرآن سننے کا موقع فراہم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.